سامعین کرام السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک تاریخی عنوان بغور سماعت کیجیے۔ دستور ہند کے معمار اور جمہوریت کے پاسبان ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر ایک عظیم مفکر، مصلح قوم اور عہد ساز شخصیت کے حامل تھے۔ ان کی انقلابی سوچ کے سوتے مہاتما بدھ کے سرچشمہ تعلیم سے نکلتے ہیں۔ وہ سنت کبیر اور جیوتی بائی پھولے کے نظریہ حیات سے بہت متاثر تھے۔ وہ ایسے نظام حیات کے متقاضی تھے جس میں انسانی مساوات، آزادی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے جذبات کے قدر موجود ہو۔ آئین ہند کی تشکیل کرتے ہوئے انہوں نے ایسے جمہوری نظام کا تصور پیش کیا جس میں طبقاتی کشمکش، نسلی امتیاز اور مذہب کے نام پر انسان کی تحقیر و تذلیل کو پوری طرح ختم کیا جا سکے۔ معاشرے میں قائم سماجی ناانصافی اور انسانی تفریق پر جیسی نظر ڈاکٹر امبیڈکر کی تھی، ویسی نظر ان سے پہلے صرف مہاتما بدھ کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تاریخی تجزیے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بدھ کے زمانے میں بھی ہندو سماج دھرم آشرم کے جال میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ پورا سماج برہمن، چھتریا، ویش اور شودر 4 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر طبقے کا کام، جینے کے طور طریقے اور اصول و ضابطے طے تھے۔ سب سے اعلیٰ طبقہ برہمن کا تھا اور سب سے کم شودروں کا تھا، جس کی حالت ناقابل بیان ہے۔ طے شدہ اصول کے مطابق ان کی حالت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ انہیں اچھا کھانے، اچھا کپڑا پہننے کی، تعلیم حاصل کرنے کی یا کوئی مذہبی تقریب کرنا منع ہی تھی۔ شودروں کی زندگی کا نصب العین برہمن یعنی اعلیٰ طبقے کے افراد کی خدمت کرنا تھا۔ ان کی خدمت میں ہر دکھ جھیل لینا ہی شودروں کے نجات کا واحد ذریعہ تھا۔ ایسا نہیں کرنے پر انہیں دردناک اور انسانیت سوز سزائیں دی جاتی تھیں۔ صرف ایک مثال سے اس معاشرے کی بربریت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سنسکرت زبان، جس کو لکھنے، پڑھنے یا بولنے کا حق صرف برہمن کو تھا، شودر اس اعلیٰ زبان کو لکھ پڑھ یا بول نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن قانون یہ تھا کہ کوئی شودر راستہ چلنے انجانے میں بھی کسی سے سنسکرت زبان سن لیتا تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس کے کان میں پگھلا ہوا شیش ڈال دیا جاتا ہے۔ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ جو حالات آج ہیں کل نہیں رہیں گے، جو کل ہوگا وہ پرسوں مٹ جائے گا۔ ہر دور میں جب ظلم و زیادتی حد سے گزر جاتی ہے تو انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں 19ویں اور 20ویں صدی انقلاب کی تھی۔ اسی میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف نعرہ انقلاب بلند ہوا اور انہیں صدیوں میں بہت ساری مجہول ہندو روایتوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہوا، جس کے نتیجے میں ستی پرتھا جیسے انسانیت سوز رواج کا خاتمہ ہوا۔ چھوٹے بچیوں کی شادی کے خلاف سرکاری قانون بنا اور انگریزوں کی غلامی سے ہندوستانیوں کو آزادی بھی حاصل ہوئی، لیکن ہندوستانی سماج کو قدرت کا سب سے بڑا عطیہ ڈاکٹر امبیڈکر کے روپ میں ملا، جس نے ہندوستان کے مستقبل کی آئین سازی کی۔ سب سے بڑھ کر سماج کے پسماندہ ترین طبقے کو خواب غفلت سے بیدار ہونے، پستی اور ذلت کی زندگی سے آزاد ہونے کا درس دیا۔ معزز سامعین کرام، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی سماعت میں ملاحظہ فرمائیں۔